اور آپ کتنے سیکولر ہیں سب کو معلوم ہے. وہ بیچارہ احتلام کی چڈی کیا بولتے وہ وزیر تھا کیا کی نام تھا نا بیچارے کا نئے بھائی مسلمان بیچارے وزیر تھے پرسوں نکال دیے ان کو. تو مختار عباس انصاری انہوں ایک تھے ان کو بھی نکال کے بول رہے ہم سیکولر ہیں. دیش کی انتی میں سب کا ساتھ سب کا وشواس. مختار کو بھی گھر میں بٹھا دیے پھر وشواس کس کا دے رہے آپ کدھر بات کر رہے. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. بات تو ایسی ہے 75 سال آزادی کے منائے جا رہے ہیں. ہم اس ملک کے اندر 800 برس حکومت کیے. مسلمان اقلیتوں میں رہ کے بھی 800 برس حکمران رہا. اور خدا کی قسم تم بتا دو 800 برس میں ایک بھی فساد ہوا تو بتاؤ. ایک فساد بتا دو تم. اور تم 75 سال کے عرصے میں ہمارے اوپر 47,000 فسادوں کا تحفہ دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبین شفیع المظلمین انیس الغریبین رحمت العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربہ وخربہ والمساکین لا نبی البعدہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول الکریم الرؤوف الرحیم. نقیب ملت ہندوستان کی آبرو ملت اسلامیہ کی دلوں کی دھڑکتی دھن اور معزز رکن اسمبلیز و معزز رکن بلدیہ و سامعین ٹولی چوکی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھ سے پیش رو مقررین سے ہر ایک انداز سے شہداء کے نام ان کی ہسٹری سب سنتے آئے. میں آپ کو مختصر کیونکہ نقیب ملت کو سننا ہے اور یہ جب سے کہا جا رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ عوام نہیں آئی. ارے آپ کو معلوم ہونا چاہیے حق کے لیے وہ 312 تھے. اس کے بعد پھر آئے تو 72 آئے زیادہ نہیں آئے مگر حق چلتے رہا. حق کی آواز کبھی نہیں. وہ 72 کا فرقہ تھا اس کے بعد 313 کا فرقہ آیا مگر الحمدللہ وہ 313 کروڑوں میں نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں کا یہ مجمع بھی نقیب ملت کو میں پرزور طریقے سے ان کی بارگاہ میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ مجمع کو آپ دیکھیں گے یہی مجمع ہندوستان کی تاریخ بدل کر رکھ دے گا. یہی مجمع ہندوستان کے وقار کو 4 چاند لگائے گا. آزادی کی بات ہے 75 سالہ آزادی منایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے کردار جیسا کہ مجھ سے پیشرو مقرر کہا جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. بات تو ایسی ہے 75 سال آزادی کے منائے جا رہے ہیں. ہم اس ملک کے اندر 800 برس حکومت کیے. مسلمان اقلیتوں میں رہ کے بھی 800 برس حکمران رہا. اور خدا کی قسم تم بتا دو 800 برس میں ایک بھی فساد ہوا تو بتاؤ. ایک فساد بتا دو تم.
اور تم 75 سال کے عرصے میں ہمارے اوپر 47,000 فسادوں کا تحفہ دیا۔ 72 کارنامہ تمہارا تھا یا 72 کارنامہ ہمارا تھا؟ بولے وہ مغز جو ہے وہ فرقہ پرست تھے، مغز جو ہے فرقہ پرست تھے، قطب شاہی فرقہ پرست، آصف شاہی فرقہ پرست، برہمن شاہی فرقہ پرست، سب فرقہ پرست تھے۔ میں آپ کے توجہ چاہ رہا ہوں، مغلیہ دور سے آخری سلطنت تک ہندوستان میں 27% معیشت پوری دنیا کی ہندوستان میں تھی۔ 27% دنیا کا سب سے بہترین پیسے والا ملک یہ تھا۔ جو لوٹ کے لے کے گئے پورے ہندوستان کو چنڈال بنائے، آپ ان کو تو دوست بن رہے ہیں، بیٹر رابرٹ فارماٹ، آپ ادھر پھر رہے، اور جو آپ کو دے کے یاد پہ آج بھی تاریخ نہیں مارتا مسلمانوں کے کون سا بادشاہ لے کے گیا دوسری جگہ بتاؤ؟ جتنا یہاں پر آمدنی ہوئی وہ پورے ملک کی ترقی کے لیے بادشاہوں نے اپنے وقف کری، اور آج مسلمانوں کے اوپر تہمت لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ لوگ غور سے دیکھیے، آپ لوگ باشعور لوگ ہیں، سوچئے جب کبھی نیشنل ٹی وی پہ نقیب ملت سے انٹرویو لیا جاتا تو صاحب آپ کو ہندو مسلمان کے بارے میں ارے نقیب ملت سے زیادہ سیکولر بھی کوئی دکھا تمہارے کو ہندوستان میں؟ مجلس اتحاد المسلمین سے زیادہ بھی سیکولر کوئی دکھا؟ ارے خدا کی قسم، ہم جب بلدیہ ملی میئر ہم غیر مسلمان کو بنا کے یہ بتا دیے کہ ہم سیکولر ہیں، تم فرقہ پرست۔ مجلس کی تاریخ ہے، مجلس جب میئر شپ کی بات آئی تو غیر مسلمان بھائیوں کو بنائے، اور ہمارے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ اور آپ کتنے سیکولر ہیں سب کو معلوم ہے۔ وہ بیچارہ احتلام کی چڈی کیا بولتے ہیں، وہ وزیر تھا، کیا کی نام تھا نا بیچارے کا؟ ہاں نہیں بھائی، مسلمان بیچارے وزیر تھے، پرسوں نکال دیے ان کو۔ تو مختار عباس انصاری انہوں ایک تھے، ان کو بھی نکال کے بول رہے ہم سیکولر ہیں۔ دیش کی انتی میں سب کا صاحب، سب کا وشواس، مختار کو بھی گھر میں بٹھا دیے، پھر وشواس کس کا لے رہے آپ کدھر بات کر رہے؟ 27% دنیا کی آمدنی ہندوستان میں تھی، آج ہم 54% قرضدار ہو گئے دنیا کے اندر۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ 800 برس مسلمانوں کی کارکردگی ہے، دنیا کا سب میں امیر ترین ملک ہندوستان کا۔ اس کے اندر جب سے ہمارے مقرر حضرات علماء کرام بڑے انداز سے بات کر رہے ہیں، مگر میں ان سے ادباً خواہش کرتا ہوں، سب سے اس کے اندر قصوروار کوئی ہے، کوئی سزاوار ہے تو وہ مسلمان ہی ہے۔ اس لیے کہ ہم 800 برس سے ہم اپنی تاریخ کو مسمار کر لیتے گئے، ہم اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے راستوں کو فراموش کرتے گئے۔ آزادی کی لہر میں، آزادی کی جستجو کے اندر جس طرح مسلمانوں نے اپنے قربانیاں دیے، اپنی شہادتیں پیش کیے، ویسا ایک کارنامہ ہمارے پاس آج نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، کہ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ آج وقت ہے، آپ کو ہمارے کو چاہیے کہ نقیب ملت کی دعوت کے اوپر ہندوستان کے مسلمان آج اکٹھا ہو رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے، ان کی پیاری اہل بیت کے صدقے ان کو لمبی حیات عطا کرے، ان کے بازوں کو طاقت دے، ان کے زور قلم میں اور مضبوطی دے، ان کے زور کتابت سے اغیار کے سینے چلنی ہو جائے۔ یہ ہماری آپ سے خواہش ہے کہ آج وقت کا تقاضا ہے آپ کے اور نقیب ملت کے بیچ میں میں حائل ہونا ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر حکم تھا کہ 5 منٹ بولو، میں بول دیا۔ واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔